حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اس لیے آج ہم بہت دور چلے گئے اپنے نبی سے، اپنی لائن سے، صراط مستقیم سے، قرآن کریم سے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میں کہہ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. لیکن آج غزہ میں اسرائیل میں بمباری ہے، اسرائیل کر رہے، فلسطین میں. غور کرنے کی یہ بات ہے، کیا اسرائیل حق پہ ہے یا فلسطین حق پہ ہے؟ حماس حق پہ ہے یا اسرائیلی فوج حق پہ ہے؟ پہلے تو اس کا تعین کریں. جب آپ تاریخ اٹھائیں گے، حقائق پڑھیں گے، آپ انشاءاللہ خود فیصلہ کریں گے. اگر فطرت صحیح فطرت ہے، گڑبڑ نہیں ہوئی، تو آپ کا ضمیر جج بن کر بولے گا کہ جناب اسرائیل ظالم ہے. تو پھر اسرائیل ایٹمی قوت ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ٹینک ہیں، اس کے پاس توپیں ہیں، کلاشن کوفے ہیں، اس کے پاس F-16 ہیں، اس کے پاس کون کون سے جہاز اور ہیلی کاپٹر ہیں، وسائل ہیں، 6 لاکھ فوج ہے، اور اس کے پاس ملک میں ہر بچہ اور عورت ٹریننگ یافتہ ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ ہے، نیٹو افواج ہیں، دنیا کے پیسے والے، زور والے اس طرف کھڑے ہیں. دوسری طرف نہتہ فلسطین، نہتہ غزہ، مظلوم بچے، اسپتالوں پہ بمباری اور مدرسوں پہ بمباری، سکولوں پہ بمباری، مسافروں پر بمباری، نقل مکانی کرنے والوں پر بمباری، بے گناہ شہریوں پر بمباری. اور پھر ان کا ایک زمانے سے ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے فتح نہیں کیا. زمین خریدتے خریدتے چند ہزار کنال ہوگی تو قبضہ مار کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. امریکہ نے ایٹم بم بنا کر تحفہ دے دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے سنبھال کے رکھو. اور آج بھی ہمارے پاسپورٹ پہ پرنٹڈ ہے، اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کے لیے یہ کرامت ہے کہ ہم نے اس وقت بحیثیت مسلمان اسلامی ریاست کے ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بے شک طاقت اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، فوج اس کے پاس، وسائل اس کے پاس، لیکن ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے طاقتور کو کبھی تسلیم نہیں کرنا، تم نے ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے، بلکہ تم نے ہمیشہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لیکن آج اسلامی حکومتیں وہ کردار ادا نہیں کرنی جو ہونا چاہیے. واٹس ایپ، فیس بک، گوگل پہ بس پوری حمایت ٹاپ و ٹاپ جاری ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ برا وقت ہر ایک پہ آ سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اول تو ہماری حکومت خود مظلوم کے ساتھ کھل کے کھڑی ہو جائے. آپ کے بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ لوگوں کو جانے کی اجازت دیں اور راستہ کھولیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ مسلمان میں ابھی بھی غیرت ایمانی باقی ہے. رب نے جا تو اسرائیل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری میں یہ بھی عرض کر دوں، میرے نبی کے سچے فرمان ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں. یہودی ہر جگہ مسلمان سے کیوں الجھتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے نبی نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا ہے جھوٹ فرمایا؟ اللہ کے رسول کے ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب دنیا کے تمام یہودیوں کو قتل نہ کر دیا جائے. یہ حدیث ان کو سونے نہیں دیتی، یہ یاد رکھیں. اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، رسول کائنات کو زہر دیا، رسول اللہ پہ جادو کروایا، رسول اللہ کے مقابلے میں اسلحہ لے کر آئے. مکہ کے مشرکوں کو بھی مسلمانوں پر حملے کے لیے ابھارنے والے مدینہ کے یہودی تھے. یہ آپ تاریخ پڑھیں، یہ جتنا بھی اسلام کے خلاف محاذ بنا اس کی بیک پہ ان کا دماغ تھا، ان کی سازش تھی. یہ ڈائریکٹ فرنٹ لائن پہ آ کے مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ اور قوموں کی پشت پناہی کر کے لڑواتا ہے. لیکن آج یہ ڈائریکٹ ابھی آیا ہے، اس کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے. لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اوروں کو آگے کر کے خود بیک کی ہے کہ یہ قوت ختم ہو جائے، اور سازش کرتے ہیں اپنا دنیا کے اندر یہ ظالمانہ نظام نافذ کرنے کے لیے، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی یہی سازشیں تھیں جو روز اول سے اسلام کو روکنے کے لیے تھی. لیکن اسلام بڑا ہے، پھیلا ہے، ملکوں میں چلا گیا ہے. ان کی سازشوں کو رب نے زیرو کر دیا تھا. پھر میرے نبی نے اس وقت فرمایا ان کو مدینہ سے نکال دو، یہ سازشی قوم ہے، مدینہ ہم نے فتح کر لیا ہے. پھر ایک وقت آیا یہ مدینہ سے بھاگ کر جلا وطن ہو کر یہ خیبر کے خطے میں چلے گئے. وہاں کی معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، یہ مالی طور پر سٹرانگ لوگ تھے، اور جس کے پاس پیسہ ہو دنیا میں وہی زیادہ اٹھتا ہے. تو یہودیوں کے پاس پیسہ تھا، مسلمان تو پھٹے پرانے کپڑوں میں
لیکن رب نے ان کی ایمانی غیرت اور ایمانی جرأت کی بنیاد پر ان پیسے والوں کو بھی زیر کر دیا، زیرو کر دیا، انہی زمینوں پر مزارع بن گئے، ان کا مالک صحابہ اکرام کو اللہ نے بنا دیا کہ ایمان اصلی تھا، ایمان میں منافقت نہیں تھی، اسلام ان کے پاس اصل تھا، اس میں منافقانہ چال نہیں تھی، اللہ کے فرشتے مدد کے لیے اترے، اور پھر ایک وقت آیا کہ خیبر کی زمین کو بھی